عقیدے کی تو چھپایا نہیں کرتے، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے عظیم علمی روحانی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ محمد شفا نجفی آپ اسلام آباد بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر! حضرات نعرے زندہ اور بیدار قوموں کی طرح لگائیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! حسینیت! حسینیت! یزیدیت! یزیدیت! نعرہ حیدری! رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یرضى برضا فاطمة ویغضب لغضبها۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کا یہ فرمان مرحوم مجلسی نے نقل کیا ہے، ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ، جب درود بھیجو تو بلند آواز سے بھیجا کرو۔ آہستہ درود کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، اور بلند آواز سے درود کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن جو درود اور صلوات بلند آواز میں بھیجتے ہیں اس کی ایک خصوصیت ہے یا اس کا ایک خاص فائدہ ہے، وہ فائدہ آہستہ درود میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول خود فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، یہ منافقت کو دور کر دیتی ہے۔ بلند آواز سے درود
حضرات سے درخواست کروں گا، رسول اسلام کی معراج کی روایت کے مطابق آسمان کے جو فرشتے یا فرشتہ دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتا ہے، وہ محمد و آل محمد پر درود کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے درخواست کروں گا کہ ان مومنین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جنہوں نے اس خاتون جنت کی اس مجلس میں اپنا حصہ ڈالا اور بانیان سے تعاون فرمایا، ان کی ایصال ثواب کے لیے بلند آواز سے 3 مرتبہ درود بھیجیں۔ دنیا کے تمام علوم، چاہے مجھے کچھ بولنے دینا، دنیا کے تمام علوم چاہے وہ عصری علوم ہوں جو راج اسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہوں، یا دینی علوم ہوں جو کہ ہمارے پاکستان کی دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہوں، یا نجف اور قم کے حوزہائے علمیہ میں پڑھائے جاتے ہوں، ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے باقی علوم کا موضوع خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ طب، وہ لوگ جو انسانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے معالج ہیں، ایلوپیتھک، یہ MBBS اور FRCS اور FCPS، یہ علاج ایلوپیتھک کہلاتا ہے، اس کے ذریعے بھی لوگ علاج کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک، اس کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں۔ طب یونانی، ایک سال میں نے دیکھا حکومت پاکستان کی طرف سے وہ پاکستان میڈیکل حج مشن میں یہ تینوں قسم کے وہ معالج موجود تھے، اور ماشاءاللہ تینوں کے خریدار موجود تھے وہاں۔ ادھر بھی رش لگا ہوا تھا، ادھر بھی رش لگا ہوا تھا، ادھر بھی رش لگا ہوا تھا۔ طب یعنی وہ معالج جو ہماری بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع انسانی بدن ہے۔ وہ جو علم پڑھتا ہے اس میں انسانی بدن کے لیے فائدہ مند باتیں، انسانی بدن کے لیے نقصان دہ باتیں وہ پڑھتا ہے، وہ اپنے اس علم میں۔ طب کا موضوع انسانی بدن ہے۔ فقہ، جس کو عام وہ غلط الاستعمال میں فقہ کہتے ہیں، فقہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل۔ کاش ہمارے اسکولوں میں کم از کم 9ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے بعد طلباء کو نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھائے جائیں۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اوسطاً میں کہہ سکتا ہوں روزانہ ایک آدمی ضرور ٹیلی فون کرتا ہے، یا کم سے کم ایک دن چھوڑ کے، کہ آقا صاحب وہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن نے عدالت میں جا کے وہ کھلا لے لیا ہے، اب شوہر طلاق نہیں دیتا، کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ نہ کریں، اس کے حوالے کریں، وہ اس کی بیوی ہے، کوئی کسی کی بیوی زبردستی نہیں چھین سکتا۔ قرآن میں ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح شوہر کو طلاق کا حق دے رکھا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی طلاق کا حق ہے۔ نہیں، اللہ نے بیوی کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ ہاں، شوہر اگر چاہے، آپ کا جو نکاح فارم ہے
اس میں ایک سوال ہے یا کھانا ہے 18واں، آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ غلط ہے، ہمارے فقہ میں غلط ہے، تفویض نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی اپنی بیوی کو، بیٹی کو تحفظ دینا چاہتا ہے، کل کو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ خاتون کو اس کے اوپر تشدد کرے، تنگ کرے اور اس کو طلاق بھی نہ دے، طریقے سے نہ بسائے، ایسے موقع پر خاتون کو تحفظ دینے کے لیے اگر والدین، باپ یا خاتون اصرار کرے تو تفویض کا ایک متبادل ہے جس کو کہتے ہیں توکیل، یعنی نکاح کے موقع پر یا نکاح کے بعد شوہر بیوی کو وکیل بنائے کہ بوقت ضرورت میرے وکیل کے طور پر تو طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، یا تفویض کرے جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یا تفویض یا توکیل کرے کسی کو، خاتون کو اپنا وہ وکیل بنائے تاکہ وہ بوقت ضرورت وہ شوہر کی طرف سے جو وکالت ملی ہوئی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو فارغ کر سکے۔ وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ خلا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے میاں سے کہے کہ اتنے پیسے لے لو، مجھے طلاق دے دو، میں اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہوں تو مجھے اس کے بدلے طلاق دے دے۔ وہ پابند نہیں ہے بیوی کے اس مطالبہ کو پورا کرنے پر، چاہے طلاق دے چاہے طلاق نہ دے۔ ابھی اسلام آباد میں نے ایک نکاح پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا تھا جی ہاں۔ بعد میں جب نکاح میں پڑھنے لگا، شوہر سے میں نے پوچھا اس کو پڑھا ہے آپ نے؟ کہا نہیں پڑھا۔ پھر وہ لڑکی کا باپ جس نے فارم بھرا تھا، میں نے کہا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں لکھا ہے شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق وہ تفویض کر دیا ہے؟ پھر اس کو کہا اس کا یہ مطلب بنتا ہے اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں جو طریقہ ہے آپ اس کو وکیل بنائیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال کر کے وکالت کو اپنے آپ کو فارغ کرے۔ کہا نہیں میں نے بالکل نہیں دینی، اس کو مٹانا پڑ گیا۔ نہیں سیدھے عدالت چلی جاتی ہیں۔ میرا مشورہ ہے، میں جمعہ کے خطبوں میں چیخ رہا ہوں، ہادی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں جو نجف سے ہوتا ہے، تقریباً ہر پروگرام میں یہ سوال کیا جاتا ہے عدالت کی طرف طلاق ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، گویا عدالت کی طرف سے طلاق ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ نے پیسہ بھی ضائع کیا ہے، وقت بھی ضائع کیا ہے، کشیدگی میں اضافہ بھی کیا ہے میاں بیوی میں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس تقریباً 1 مہینہ پہلے ڈی جی خان سے ایک جوڑا آیا، میاں بیوی۔ 1984 میں اس خاتون نے عدالت سے طلاق لی ہے اور اسی طلاق کو شرعی طلاق سمجھ کے آگے دوسری شادی کی ہے۔ دوسری شادی کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کا بھی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابھی چند مہینہ پہلے ہادی ٹی وی سے اس نے سنا ہے کہ وہ طلاق تو صحیح نہیں تھی۔ یہ میرے پاس دونوں آئے، ابھی کیا بنے گا؟ اس خاتون نے کہا میں شاباش دیتا ہوں، جب سے یہ چینل پر میں نے یہ سنا ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ دادا اور دادی میرے پاس آئے ہیں، دادا اور دادی۔ اب کیا بنے گا؟ اب یہ بنے گا وہ اتفاق سے جو پہلا شوہر تھا وہ فوت ہو گیا ہے، وہ کافی عرصہ فوت ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کسی کی تقلید ہی نہیں کر رہے تھے۔ آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کسی کو پتہ ہو کہ یہ کسی کے نکاح میں ہے، بیوی ہے اور اس سے نکاح پڑے، وہ خاتون قیامت تک کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی کی بیوی سے کوئی نکاح کرے، یا حتیٰ جو خاتون عدت میں ہے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ عدت میں ہے اور اس سے نکاح کرے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، اس نے ایک غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے
آگے شادی کی ہے، لہذا اس کی جو اولاد ہوئی ہوگی وہ جائز اولاد ہوگی۔ وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر یہ اگلے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب۔ اور یہ نوٹ کریں میرے بزرگوں اور عزیزوں، جس مسئلے میں آپ کے مجتہد کا دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے، اس میں کسی دوسرے ایسے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو آپ کے مجتہد کے خلاف دو ٹوک فتویٰ رکھتا ہو۔ ہمارے قم کے مجتہدین میں آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر غلط فہمی کے نتیجے میں اس نے شادی کی ہے کسی کی بیوی سے، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ پہلے میں نے ان کو آیت اللہ سیستانی کا مقلد بنایا، پھر اس مسئلے میں ان کو عمل کروایا شبیری زنجانی سے، اور دادا دادی دونوں کو نیا نکاح پڑھ کے میں نے اسلام آباد سے ڈی جی خان بھیج دیا۔ دادا دادی کتنے افسوس کی بات ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، چونکہ ہر وقت یہ مسائل میرے وہ ذہن میں رہتے ہیں، لہذا میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ موضوع پر بولنے کے بجائے میں حاشیہ میں چلا گیا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا موضوع ہے انسان کے اعمال، جی۔ طب کا موضوع انسانی بدن، میڈیکل کا موضوع انسانی بدن ہے، اور فقہ کا موضوع کیا ہے بھائی؟ فقہ کا موضوع انسانی اعمال ہیں۔ فقہ آپ کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فقہ آپ کو بتائے کہ یہ کام آپ کے لیے واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے اور یہ مباح ہے، کرنا نہ کرنا اس کا برابر اور یکساں ہے۔ اس دنیا میں علوم کی اہمیت اور ان کے تقدس کا دار و مدار اور انحصار موضوع کے تقدس اور اہمیت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جس علم کا موضوع مقدس ہوگا اسی حساب سے وہ علم بھی مقدس ہوگا۔ سب سے مقدس علم علم کلام ہے، علم کلام، اس لیے کہ علم کلام میں اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس کائنات میں چونکہ سب سے مقدس اللہ کی ذات ہے، اس لیے سب سے مقدس علم وہ ہوگا جس میں اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہتے ہیں علم اخلاق ہے، علم اخلاق۔ چونکہ جو علم اخلاق ہے اس میں نفس انسانی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے۔ علم اخلاق کا موضوع انسانی نفس ہے، انسانی نفس کا تزکیہ، انسانی نفس کو قابل مذمت عادات سے دور رکھنا اور قابل تعریف اور صرف اخلاق حسنہ سے نفس کو آراستہ کرنا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ علم نفس ہے، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا، وسائل الشیعہ کے اندر 1 درجن سے زیادہ اس مضمون کی روایات ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اخلاقیات کے باب میں ہمیں 2 قسم کے اخلاق بتائے جاتے ہیں، پسندیدہ اخلاق اور ناپسندیدہ اخلاق۔ پسندیدہ اخلاق کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے اور ناپسندیدہ اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے۔ اخلاق رذیلہ بہت ہیں، ہر ناپسندیدہ اخلاق کے مقابلے میں ایک پسندیدہ اخلاق ہے۔ اگر سخاوت اچھی عادت ہے تو بخل اور کنجوسی یہ ناپسندیدہ عادت ہوگی۔ غضبناک ہوگا، اشتعال میں آنا، اگر یہ کوئی ناپسندیدہ صفت ہے تو اس کے مقابلے میں بردباری، صبر، تحمل یہ اچھی صفت ہوگی۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو ناپسندیدہ اخلاق ہیں جس کی خدا نے بھی مذمت کی ہے، رسول اور اہل بیت رسول نے بھی مذمت کی ہے، وہ اپنی تعریف کرنا ہے،
اپنی تعریف کرنے کی مذمت کی گئی ہے، نہ صرف اپنے باپ دادا کی تعریف کرنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اردو میں کہاوت ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ رسول اور اہل بیت رسول کے خطبوں کو پڑھیں، رسول اور اہل بیت رسول کی سیرت کو پڑھیں، رسول اور اہل بیت رسول کی دعاؤں کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہاں رسول اور اہل بیت رسول جس کام سے آپ کو روکتے ہیں وہ کام خود انجام دے رہے ہیں۔ ہم سے کہا ہے اپنی تعریف مت کرو۔ علی ہمیں دنیا کو، مسلمانوں کو کبھی اپنے علم کے قصیدے سناتے ہیں، کبھی اپنی عدالت کے قصیدے سناتے ہیں، کبھی اپنی بہادری اور شجاعت کے قصیدے سناتے ہیں۔ نہج البلاغہ ہے یہ، نہج البلاغہ قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، اگر پوری دنیا عرب، نہ معلوم علی کے زمانے میں دنیا عرب کی آبادی کتنی تھی، ہاں ہزاروں میں لاکھوں میں، اگر کسی میدان میں پوری دنیا عرب علی کے مقابلے میں ہو اور ایک علی ان کے مقابلے میں ہو، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے پوری دنیا عرب کو علی پشت نہیں دکھا سکتا۔ لو تظاہرت العرب لما ولیتو۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنی عدالت، یہ بھی نہج البلاغہ ہے، یہ بھی نہج البلاغہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 7 آسمان اور زمین میرے حوالے کر دیے جائیں، خدا کہے کہ علی یہ ساری کائنات، آسمان زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یہ سب عالم ہستی لے لو اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی چونٹی جو اپنے منہ میں ایک جو کا دانہ لے کے جا رہی ہے وہ اسے چھینو، لما فعلتو، علی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، علی اور اولاد علی کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا، حد سے بڑا چڑھا کے کوئی بات، بلکہ علی کہتے ہیں، علی کے اپنے الفاظ ہیں، جس کام کا بھی میں نے اپنی زندگی میں کسی کو حکم دیا ہے پہلے اس کام کو کیا ہے پھر حکم دیا ہے جی، اور جس سے کسی کو روکا ہے پہلے خود اس کو ترک کیا ہے پھر اس لوگوں کو اس سے روکا ہے۔ مبالغہ نہیں ہے علی کے کلام میں۔ خدا کی قسم، اگر علی کو کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے یا علی کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، یہ علی اس کو برداشت کر سکتا ہے، یہ علی کو گوارا ہے، مگر علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ روز قیامت اللہ اور اس کے رسول میں کے مقابل سامنے اس حالت میں علی کھڑا ہو کہ علی کی گردن پر خدا کی مخلوق میں سے کسی کا چھوٹا سا حق واجب الادا رہ گیا۔ کیا ضرورت پڑی ہے علی کو اپنی تعریف کرنے کی؟ کیوں اپنی تعریف کرتے ہیں؟ باپ دادا کی تعریف مت کرو۔ امام امیر المومنین کا اپنا ایک بڑا سخت جملہ ہے، جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرے اس کو یہ سناؤ اور وہ سناؤ۔ باپ دادا کی تعریف کی ہے، اگر کسی کو شک ہو تو دربار یزید میں امام سجاد کے خطبوں کو سنیں، کن الفاظ میں اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، کن الفاظ میں اپنی جدہ خاتون جنت علیہ السلام کی تعریف کی ہے، کن الفاظ میں امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ سرگودا کے
میرے مہربان مومنین نے مجھے بلایا ہے اور ان کو میں علی کے فضائل سناتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، کمال اس خطیب کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھی، مجمع چاہنے والے یا محبین کا نہیں تھا، مجمع قاتلین کا تھا، اور وہ سفاک اور خونخوار جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا وہ سر پہ کھڑا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں دنیا کا کوئی خطیب، کوئی سخنور ایک خطبے میں یا ایک مجلس میں علی کے اتنے فضائل نہیں سنا سکتا جتنے ایک مجلس میں اور قاتلین کے مجمع میں سید السجاد علیہ السلام نے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ گنا ہے بات، میں نے خود نہیں گنا ہے، 80 کے قریب فضائل امیر المومنین کے ایک خطبے میں سجاد نے بیان کیا ہے، 80 کے قریب۔ سوال ہے، سوال، جس کام سے ہمیں روکتے ہیں وہ کام خود کیوں کرتے ہیں؟ خود ستائی اچھی بات نہیں ہے بھائی، خود ستائی۔ پھر علی اپنی کبھی علم کے قصیدے، کبھی اپنی شجاعت کے قصیدے، اپنی عدالت کے قصیدے کیوں سناتے ہیں؟ خدا کی قسم واللہ لو سنیت لی الوسادہ، خدا کی قسم اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ظاہری خلافت ملنے سے پہلے جب اسلامی عدالتوں پر کسی اور کا قبضہ تھا اس وقت کا کوئی کہا جملہ ہوگا، ورنہ اپنے زمانے میں مسجد کوفہ میں فیصلے کرتے تھے، وہ دقۃ القضاء ابھی بھی موجود ہے، وہاں جا کے آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مجھے مسند خلافت پر بٹھا دیا جائے، لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، میرے عدالت میں آنے والے فریقین اگر تورات کے ماننے والے ہیں ان کے فیصلے میں تورات کی روشنی میں کروں۔ وبین اہل الزبور من زبورہم، اور اگر آنے والے زبور کے ماننے والے ہیں، وبین اہل الانجیل من انجیلہم وبین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن کا ایک نام قرآن ہے، دوسرا نام فرقان ہے، ذکر بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے جی۔ ان 4 کتابوں میں سے جس کتاب کے بھی ماننے والا ہوگا میں اس کا فیصلہ اس کی کتاب کی روشنی میں کروں گا، حتی ینطق کل کتاب بان علی نطق بالحق، ہر کتاب بول اٹھے گی خدا کی قسم علی نے وہی فیصلہ صادر فرمایا جو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ علی اور اولاد علی اگر اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے جد کی، اپنے جدہ کی تعریف کرتے ہیں، دنیا اور مال دنیا کمانے کے لیے یہ تعریف نہیں کرتے۔ رسول نے بھی اپنے اہل بیت کی تعریف کی ہے۔ دنیا میں بہت سسر اور داماد گزرے ہیں، دنیا میں کسی سسر نے اپنے داماد کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے رسول نے علی کے بیان کیے۔ ہاں، چچزاد بھی کئی گزرے ہیں، دنیا میں کسی چچزاد بھائی نے اپنے چچزاد بھائی کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے رسول نے علی کے بیان کیے۔ یہ رسول نے جتنے بھی علی کے فضائل بیان کیے وہ سارے اس لیے نہیں کہ علی میرا داماد ہے یا چچزاد ہے، اس لیے کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ بتانا چاہتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول ان فضائل کو بیان کر کے علی کے اس الہی اور خداداد منصب سے لوگوں کو متعارف کرانا چاہتے تھے تاکہ علی کے نقش قدم پر چلے، دین کو علی اور اولاد علی سے لے اور اس پر عمل کرے اور نجات کے حقدار بنے۔ اصل اس کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں درود بھیجیے محمد وآل محمد کا۔ وآل محمد۔ کیا تعارف کرایا جا رہا تھا کربلا کے واقعہ کے بعد اہل بیت کے اس لٹے ہوئے قافلے کا؟ وہ اسلامی مملکت کا قانونی اور شرعی حکمران، اس کے خلاف ایک ٹولے نے بغاوت کی تھی
حکومت وقت نے وہ ان کے مردوں کو قتل کیا اور خواتین کو قیدی بنا کے لائی ہے. یہ تعارف کرایا جا رہا تھا ہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. یہ آپ کو یاد ہے 28 رجب کو جب امام علیہ السلام روانہ ہونے لگے ہیں مدینے سے، خیر خواہوں نے، مخلصوں نے، جہاں تک امام معصوم کی نگاہ جا سکتی ہے، مخلص سے مخلص صحابی اور کی بھی نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی. مشورہ دیا فرزند پیغمبر آپ نہ جائیے. عراق والوں نے نہ آپ کے بھائی سے وفا کی ہے نہ آپ کے بابا سے وفا کی ہے. فرمایا میں سوچوں گا. دوسرے دن انہی مخلصوں نے جب دیکھا کہ نواسہ پیغمبر مکمل تیاری کر چکے ہیں اور روانگی کے لیے آمادہ ہیں، پھر جا کر عرض کیا فرزند پیغمبر آپ نے غور کرنے کا، سوچنے کا وعدہ فرمایا تھا، آخر آپ نے فیصلہ کر لیا حتمی کی جانا ہے عراق. فرمایا کیا کروں، تم مجھے جانے سے روکتے ہو، میرے نانے کا حکم ہے کہ ضرور جاؤں. نانے کی حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا اچھا اگر نانا کی شریعت کی حفاظت اور اس کی پاسداری کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اگر آپ کا جانا ضروری اور ناگزیر ہے ضرور جائیے. یہ عجیب سوال تھا امام کے لیے. فما حملک لہؤلاء النسوہ، یہ نبی کی نواسیاں جو دن کو نانا کی زیارت کے لیے نہیں جاتی تھی، ان کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں جواب دیا، یہاں ان خطبوں کا فلسفہ بیان کیا. شاء اللہ ان یراہن صبایا، کہنا یہ چاہتے ہیں نانا کی شریعت کی پاسداری کے لیے میری قربانی کافی نہیں ہے. مشیت الہی یہ ہے کہ علی کی بیٹیاں بھی قید ہوں. یہ کام کیا ہے. باغی گروہ قتل ہو گیا اور ان کی خواتین کو قید کر کے لایا گیا ہے. کتنے سال، 1000 مہینے، 1000 مہینے علی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ممبروں پر. آسان نہیں ہے ان جملوں کو نقل کرنا. دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھی جاتی تھی، اللہم ان ابا تراب قد الحت فی دینک. ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا مجھ سے جن الفاظ میں امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی. زبان خلق کو نقرِ خدا سمجھو. جب امیر المومنین کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوتی ہے اور یہ خبر کوفے میں پھیلتی ہے جنگل کی آگ کی طرح، پوچھنے والوں نے جو وہ بنی امیہ کی پروپیگنڈا کی جو مشینری تھی اس سے متاثر تھے. سننے والے نے، پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا کہ سنا ہے علی مسجد میں قتل ہو گئے. وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مسجد کیا لینے گئے تھے؟ جناب زینب کبریٰ کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ علی کی بیٹی اپنے خطبوں کے ذریعے بنی امیہ کے 1000 مہینے کی محنتوں پر پانی پھیر دے. اور یہ پھیر کے علی کی شیردل بیٹی نے دکھایا. سید سجاد، آپ سب نے علماء کرام کی مجلسیں سنی ہے، خطبے سنتے ہیں، مؤلفین اور مصنفین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء. جناب زینب کبریٰ کا ایک خطبہ ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا فرماتی ہیں؟ والصلاة والسلام علی ابی رسول اللہ، درود و سلام ہو میرے بابا رسول خدا پر. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے کتنے قریب کا رشتہ ہے رسول خدا کا. تم نے رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا ہے، تم نے رسول کے نواسے کو، جس کو اپنے دوش پر بٹھا کے اٹھا کے مدینہ کی گلیوں کی سیل کرایا کرتے تھے، اس کا تم نے خون ناحق بہایا ہے. بیٹی کی تعریف دنیا میں شاید
کسی باپ نے اپنی بیٹی کی اتنی تعریف نہیں کی، کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا جتنا رسول خدا نے خاتون جنت علیہ السلام کا کیا، اس لیے کہ کوئی اور بیٹی اتنے احترام کا حق بھی نہیں رکھتی تھی جتنا دختر پیغمبر کا حق تھا۔ آج سے چند سال پہلے وہاں اسلام آباد میں اور بعد 8ویں 9ویں اور 11ویں اور 12ویں کی اسلامیات میں نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ 9ویں اور 10ویں کی جو کمیٹی تھی اس میں مجھے ڈالا گیا تھا۔ وہاں ایک حدیث ہے، میٹرک پاس اور 9 پاس بچوں کو یقیناً وہ حدیث یاد ہے۔ نصاب کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جب جناب فاطمۃ الزہرا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی، رسول خدا بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک پشاور کے مولوی تھے، اس نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے۔ کیا ہے تمہارا مشورہ؟ یہ جو احترام کا لفظ ہے اس کی جگہ پیار کا لفظ شامل کیا جائے۔ بیٹی آتی تھی تو بیٹی سے پیار کے طور پر رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کا لفظ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا دیکھو الحمدللہ ہم سب صاحب اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹوں کو پیار کرتے، رسول خدا کا حکم بھی ہے، وہ اجر اور ثواب بتایا گیا ہے، جو اپنی اولاد کو چومتا ہے اللہ اس کو کتنا اجر دیتا ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ وہ پیار کا انداز الگ ہے۔ ہم اپنے گود میں اٹھاتے بچوں کو، سینے سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، وہ رسول کا جو رویہ ہے وہ پیار کے طور پر نہیں ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنی بیٹی سے پیار کے طور پر جب باہر سے آتی ہے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ہاتھ چوم کے اور اپنے مسند پر بٹھاتا ہو؟ یہ احترام کا انداز ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں خاتون جنت کا جو مقام تھا اس کی وجہ سے رحمت للعالمین باپ پابند تھا کہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوں اپنی جگہ سے۔ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنی عاجزی اور تقصیر اور کوتاہی کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم اس مکرمہ اور معظمہ کی عظمت کی بلندیوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے جس کے لیے افضل الخلق خدا کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی یعنی رسول خدا۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں، علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے افضل الخلق رسول اللہ ہیں، افضل الخلق بعد رسول اللہ امیر المومنین ہے۔ جی رسول کے بعد کائنات میں انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، رسول کے بعد نمبر کس کا ہے؟ امیر المومنین کا ہے۔ افضل الخلق بعد رسول اللہ، جس کی تکریم کے لیے اٹھے اس کی عظمت اور اس کی گہرائیوں تک ہم جیسے ناقص العقل نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ان اللہ، یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ ادھر کوئی کنب پروری نہیں ہے، جی ادھر کو اولاد کی محبت میں یہ باتیں منہ سے نہیں نکلتی ہیں۔ اس وقت تک تو رسول بولتے نہیں ہیں جب تک خدا کی طرف سے وحی نہ ہو۔ مجھے کہنے دیجئے رسول خدا نے اللہ کے حکم سے فرمایا ان اللہ یرضی برضا فاطمہ، جس بات سے فاطمہ راضی ہوں اس سے خدا راضی ہوتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِ فاطمہ، اور جس بات سے فاطمہ ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جی یہ خاتون جنت کی عصمت کی ایک دلیل نہیں ہے، جس طرح اور قرآن کی بہت ساری آیات خاتون جنت کی عصمت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ فرمان اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت سے اپنی زندگی میں نہ آپ نے نہ کوئی ایسی بات کی، نہ کوئی ایسا کام کیا، نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس کی ہر بات، جس کا ہر قول و فعل اور اس کی ہر سوچ اور ہر فیصلہ جی اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہو، اسی کو عقائد کی زبان میں معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ محدثہ
آپ کے القاب میں سے ایک لقب محدثہ ہے، راضیہ، مرضیہ، عذرا، بطول۔ ہاں ابھی مولانا صاحب پڑھ رہے تھے ہاں فاطمہ کا، فاطمہ، لفظ فاطمہ کی کیا عظمت ہے، لفظ فاطمہ، اس لفظ فاطمہ کی وجہ سے وہ بچی بھی واجب الاحترام ہو جاتی ہے جس کا نام فاطمہ رکھا ہو اس کے ماں باپ نے۔ ہاں اما اذا سمجھتا، وہ سکونی کی بات ہے، سکونی، سکونی ایسے مغموم حالت میں صادق آل محمد کی خدمت میں آتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں پریشان حال دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا مولا مجھے اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ ایک فطری بات ہے، ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی ہم بیٹی کے فضائل بیان کریں، اگر ایک آدمی کے پہلی دفعہ شاذ و نادر کوئی ہوگا کہ جس کی آرزو یہ ہو کہ بیٹا نہ دے خدا مجھے بیٹی دے، اور خصوصاً 2-4 بیٹیاں یکی بعد دیگری آئیں، پھر تو پریشان ہونا لازمی بات ہے۔ جی کیوں پریشان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے، پہلے اس کو حوصلہ دیا، وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے بھئی، اللہ نے اس کو روزی دیا ہے۔ ہاں فضائل بیان کیے، ابھی بہت آپ کو سنائے مولانا صاحب نے۔ پھر بتاؤ کیا نام رکھا تم نے اپنی بیٹی کا؟ بولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ شیخ سید کاظم قزوینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فاطمہ من المہد الی اللحد میں، جیسے ہی سکونی نے کہا مولا نے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، فوضع یدہ علی جبہتہ، اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا اور 3 دفعہ فرمایا آہ فاطمہ، آہ فاطمہ۔ القاب ان میں سے ایک محدثہ ہے، محدثہ۔ میں نے اپنے قم میں طالب علمی کے دوران امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ایک خطاب سنا ہے، اس میں آپ کے الفاظ ہیں اصول کافی کے حوالے سے کہ یہ وہ مقدس بی بی ہے کہ جس کے والد بابا کی رحلت کے بعد دلجوئی کے لیے بی بی کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، دلجوئی کرتے تھے، قیامت تک رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات سے آگاہ کرتے تھے خاتون جنت کو۔ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الخصائص الحسینیہ، الخصائص الحسینیہ، اس کو میں نے نہیں پڑھا۔ ایک اور کتاب ہے جو شیخ باقر قرشی کی ہے، 3 جلدیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی پر۔ اچھی خبر یہ ہے عربی انگلش دان مومنین کے لیے، اس ہستی نے 14 معصومین کے بارے میں ان کے حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے، 14 کے 14 کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ بڑا پیارا سیٹ ہماری مسجد امام صادق کی لائبریری میں میں خود لایا ہوں، ہم نے وہاں پر وہ رکھا ہے۔ وہ امام حسین سے متعلق جو جلد ہے اس کے اندر لکھتے ہیں شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نے اپنی کتاب، مختصر سی کتاب ہے السیاست الحسینیہ، اس میں لکھا ہے کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، عصر عاشور ہوئی اور خیموں میں ایک سجاد کے علاوہ کوئی مرد باقی نہیں بچا، قتل گاہ گئی علی کی بیٹی۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، مصر کے 2-4 سال پہلے میں 40 کے موقع پر غالباً نجف گیا ہوا تھا، ہمارے پاکستان کے لیے قابل فخر آیت اللہ بشیر نجفی ان کے پاس گئے تھے، ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ وہ تقریباً جب بھی وہ زائرین کا کوئی وفد ان کے لیے جاتا ہے وہ مختصر خطاب کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی ایک خاتون رائٹر ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بنت الشاطی، ان کی کتاب ہے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں بطلۃ کربلا، بطلۃ کربلا، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، اردو ترجمہ کا نام ہے کربلا کی شیردل خاتون۔
انہوں نے فرمایا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کربلا کی شیر دل خاتون کے اندر کی ایک دن امیر المومنین اپنی زندگی میں بیٹی کو درس قرآن دے رہے تھے، جناب زینب کبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور امیر المومنین پیشگوئیاں کر رہے تھے، پیشگوئیاں اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں، لوگوں کی اولاد کی بھی پیشگوئی کرتے تھے، بیٹا ہونے کی بھی پیشگوئی کرتے تھے، جی جڑوا ہونے کی بھی پیشگوئی کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام یہ رکھو اور ایک کا نام یہ رکھو، ایک بیٹا ہوگا ایک بیٹی ہوگی، بیٹے کا یہ نام رکھو بیٹی کا یہ نام رکھو، یہ سارا خدا داد علم کی روشنی میں بتاتے تھے، جی انساب کا علم رکھتے تھے۔ وہ کربلا سے گزرے ہیں نا، صفین جاتے وقت امیر المومنین تو اپنے اصحاب کو بتایا، اس جگہ میرے بیٹے حسین کے خیمے لگیں گے، اس جگہ فلاں شہید ہوگا، اس جگہ فلاں شہید ہوگا، اس جگہ فلاں شہید ہوگا۔ یہ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا، اہل سنت کے بڑے مشہور وہ مورخ ہیں، اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں، واقعہ کربلا کی پیشگوئی کر رہے ہیں درس قرآن کے دوران، یہ بتا چکے فلاں تاریخ کو میرا بیٹا کربلا میں آئے گا، اصحاب شہید ہوں گے، پھر اولاد، اور آخر میں میرا بیٹا خود شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام کی شہادت کے بعد عصر عاشور کو یا شام غریبان کو کیا ہوگا، لیکن امام سے بیان نہیں ہوتا۔ جناب زینب کبریٰ سمجھ گئی کہ میرے بابا مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، مگر اس خیال سے کہ شاید میں نہ سن سکوں یا برداشت نہ کر سکوں، بتانے سے کترا رہے ہیں۔ محدثہ کی تفسیر کر رہا ہوں، فرماتی ہیں جناب زینب کبریٰ بابا یہ بھائی کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کی ساری تفصیل میں اپنے مادر گرامی سے سن چکی ہوں، مجھے بتا چکی ہیں کہ بھائی کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ السیاست الحسینیہ کے اندر لکھا ہے، مرحوم کاشف الغطاء نے، تمام شہداء کی شہادت کے بعد قتلگاہ پہنچی علی کی بیٹی، پتھروں، تیروں، تلواروں اور نیزوں کے ٹکڑوں کے نیچے سے بھائی کو تلاش کیا۔ یہ مقتل کی کتابیں ہیں، مقتل کی کتابیں ہیں۔ اور پھر دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، انت اخی، آپ میرے ماجائی ہیں۔ ابھی خیمے سے نکلتے وقت جو چاند سا چہرہ تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد مرحوم کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ سب اہل وہ لشکر عمر ساتھ دیکھ رہا تھا، علی کی بیٹی ابھی کیا کرے گی، بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے سر پیٹے گی، سر پر کھاد ڈالے گی، گریبان چاک کرے گی، لاش سے لپٹ کے روتی رہے گی؟ نہیں، ان سب کی توقعات کے خلاف علی کی بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے بدن کے نیچے رکھے اور فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مرحوم شیخ کاشف الغطاء فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی کا یہ جملہ ہے جو حسین کی شہادت کے بعد برپا ہونے والے تمام انقلابوں کی چنگاری ثابت ہوئی ہے، علی کی بیٹی کی یہ ایک بات۔ محدثہ اکثر بی بی کے القاب کا تعلق خدا اور بی بی کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک لقب ایسا ہے جس کا تعلق ہم سے اور بی بی سے، بی بی کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہمارا دختر پیغمبر سے کیا تعلق ہے، اور وہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں حنانہ، مہربان، دلسوز، ہمدرد۔ یہ ایک خصوصیت ہے جو محمد آل محمد کا ترئی امتیاز ہے، ترئی امتیاز۔ ابھی میں امام حسین کے مصائب تو نہیں پڑھ رہا، عصر عاشور
دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں امام حسین، اور عمر سعد کے لشکر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اما ہذہ امامۃ رسول اللہ انا لابسها، یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، یقیناً یہ آپ کے نانے کا امامہ ہے۔ اما ہذہ سیف رسول اللہ انا مقلدها، یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے بابا کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا بلا، یقیناً یہ آپ کے نانا کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ اس پوری دنیا میں روئی زمین کے اوپر، روئی زمین پر میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا نواسائی پیغمبر مل سکتا ہے؟ کلا، آپ واحد نواسائی پیغمبر ہیں۔ میں نے تمہاری شریعت کو بگاڑا ہو، کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اذن بما تقاتلوننی، پھر کس وجہ سے میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ کیا جواب ملا؟ مقتل کی کتابوں میں ہے بغضا لابیک، آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اصل میں آپ کے بابا نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے، ہاں اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ غیر مسلم صحافی کہتے ہم نے دیکھا دشمن کے سامنے کھڑے ہیں نواسے پیغمبر اور آپ کی آنکھوں سے اشک آنسو جاری ہیں۔ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے اس حساس موقع پر امام رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا فرزند پیغمبر یہ دشمن کے سامنے رونے کی کیا وجہ ہے؟ دشمن کیا کہے گا، کیا سمجھے گا؟ کوئی شہید یاد آ گئے، علمدار یاد آ گئے؟ ہم شکل پیغمبر قاسم اصغر؟ فرماتے ہیں نہیں، مجھے کسی شہید کی شہادت نہیں رلا رہی۔ عجیب جملہ ہے، اب کی لہؤلاء القوم الذین یدخلون النار بسببی، یہ جو مجھے شہید کر کے جہنم میں جائیں گے ان کے انجام کے تصور سے رو رہا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، اگر وہ آیت نہ ہوتی شاید ہم شک کرتے کہ پتہ نہیں نواسے پیغمبر نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے رسول کے بارے میں؟ لعلک باخع نفسک، میرے حبیب آپ اتنے دل سوز ہیں اور ہمدرد ہیں اپنی امت کے، ان کو گمراہ دیکھ کے آپ کو اس قدر صدمہ ہو رہا ہے، ہمیں آپ کی جان کو خطرہ محسوس ہو رہا۔ خدا فرماتا ہے، خدا حنانا۔ ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیں، جو حسین اپنے خون کے پیاسوں کے انجام کے تصور سے روتا ہو، وہ اپنے ان عزاداروں اور زواروں کا کتنا خیال رکھیں گے جو کربلا جانے کے لیے ہاتھ کٹواتے رہے۔ ہاتھ بنی عباس کے زمانے میں یہ شرط لگائی گئی، جس نے کربلا جانا ہو ہاتھ جب تک نہیں کٹائے گا اس کو پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ لائن لگ گئی، ہمارے ہاتھ کاٹو اور نواسے پیغمبر کی زیارت کے لیے جانے دو۔ دوستان را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظرداری، اپنے خون کے پیاسوں کا انجام کا تصور کر کے روتے ہیں۔ یہ بی بی حنانہ ہے۔ جہاں بھی خاتون جنت کے میں مجلس پڑھتا ہوں یہ روایت ضرور سنا رہا ہوں۔ اپنے بابا کے پاس یہ حنانہ آتی ہیں جن کے پہلو میں جو دل ہے وہ میرے اور آپ کی وجہ سے جتنا دھڑکتا ہے خود ہمارا اپنا دل اپنے لیے نہیں دھڑکتا۔ بابا سے آ کے فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی اور 500 درہم حق مہر رکھا، اب میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے یہی مہر رکھ رہا ہے۔ میں جو رحمت للعالمین اور افضل الخلق، خدا کی تمام مخلوق میں افضل ہستی اور انسان کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم۔ بابا میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے؟ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، 1000 ہو جائے۔ فرماتی ہے نہیں بابا میں کوئی حق مہر کے طور پر کوئی درہم و دینار کمانے نہیں آئی، میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو 500 درہم حق مہر ادا کر دیا ہے وہ علی کو واپس لوٹا دیں۔
بیٹی 500 بھی نہیں چاہیے، پھر بابا کے پاس کیا لینے آئی ہو حق مہر کے طور پر؟ ہم نثار ہوں اس بی بی کے خاک کے پاک کے اوپر۔ فرماتی ہیں بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں، آپ مستجاب الدعوہ ہیں، اللہ آپ کی دعا مسترد نہیں فرماتا، آپ دعا کرے خدا سے مانگے کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے۔ ہماری بخشش کے لیے اس مکرمہ نے اللہ سے مانگ کے شفاعت کے اختیارات حاصل کیے، مانگ کے خصوصی طور پر۔ یہ شیخ کاظم قزوینی نے لکھا کہ ابھی رسول خدا نے کوئی دعا نہیں مانگی اور خدایا میری بیٹی کو حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات دے، نہیں، بی بی نے اپنی خواہش کے اظہار کیا، اس کے چند لمحوں کے بعد جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات و دستاویز لا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتی، یا رسول اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی کے حق مہر کے طور پر یہ شفاعت کے اختیارات لے کے آیا ہوں۔ وصیت فرمائی آقا زادی نے، جب میں اس دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ قبر میں دفن کرو تاکہ روز قیامت میں ان سے استفادہ کروں۔ آئیے صادق آل محمد سے سنتے ہیں فرزند پیغمبر کی زبان مبارک سے کہ بی بی کہاں کس طرح گناہگاروں کی شفاعت کریں گی اور ان خداداد اختیارات کو استعمال کریں گی۔ آج سے 3-4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ جیو چینل کے خلاف ایک تحریک چلی تھی اور اس کے خلاف لوگ آ کے اور وائی میں بولتے تھے، اس میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ وہ مولوی احمد لدھیانوی وہ آیا سٹیج پر، وہ توہین اہل بیت توہین رسالت کے ذیل میں بول رہا تھا۔ روایات کہتی ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ کون غیر معمولی شخصیت آنے والی ہے؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی صاحب زادی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ ہماری روایات میں ہے 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رقابوں کو تھاما ہوگا جس پر شفیعہ روز جزا سوار ہو کے آئیں گی۔ آگے ہماری روایت کہتی ہے بی بی خالی ہاتھ نہیں ہوں گی۔ وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے خون آلود کرتا ہوگا، بعض روایات میں ہے بی بی کے قمیص پر خون ناحق کے داغ ہوں گے۔ لا بد، یہیں سے مرثیہ نگار نے کہا لا بد ان ترد القیامت فاطمہ وقمیصها بدم الحسین مدرج، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں فرمائیں گی الہی انت العدل وانت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا قاضی تو ہے، احکم بینی وبین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ اس کے بعد ایک اور دعا فرمائیں گی خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی خصوصی اجازت دے جو دنیا میں میرے بیٹے کی مصائب کو یاد کر کے روتے رہے۔ عرصہ محشر سے گزر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گی پل صراط کو عبور کر کے، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی طرف پش کریں گی اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ قدرت کی آواز آئے گی، دیکھیں کس احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بی بی کو بلا رہا ہے۔ یبنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ما لکی لا تدخلین الجنہ، ہم نے تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اب کس کے انتظار میں کھڑی ہے؟ فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، یہ میرا جملہ ہے، دنیا میں دنیا والوں نے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کی قدر منزلت نہیں کی، میں چاہتی ہوں آج محشر والے سمجھیں کہ خدا کی بارگاہ میں
ہاں فاطمہ کا کیا مقام و منزلت ہے. یہ وہ موقع ہوگا عزادارو جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور صادق آل محمد کے الفاظ تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح اپنے پیروکاروں کو چن چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی، جس طرح آپ کسی پالتو پرندے کے آگے دانے ڈالیں وہ مغز والے دانوں کو چنتا ہے اور اٹھاتا ہے. اچھا یہ روایت ختم نہیں ہوتی یہاں پر. جتنے لوگ یا گناہگار خاتون جنت کی شفاعت کے نتیجے میں جنت کے حقدار بنیں گے، اللہ فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دیتا ہوں. خاتون جنت کے طفیل میں فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو ہاں کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں دنیا میں گلاس پانی کا پلایا تھا. وانظروا الی من کساکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں جا سکتے ہو. عرب کے دو بڑے قبیلے مزر اور ربیعہ کے برابر لوگ اس خاتون جنت کے شفاعت یافتہ لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. بس مجھے اتنا عرض کرنے دیں، جس بی بی کی تکریم اور تعظیم کے لیے اہل محشر سروں کو اور نگاہوں کو جھکانے کے پابند ہیں، دنیا نے مسلمانوں نے اس مکرمہ اور معظمہ کی تکریم اور تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. شیخ جعفر ہلی پر خدا رحمت نازل فرمائے، الواثبون لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تکفینی. ابھی تو بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر مسلمان آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے. ہاں والداخلین ومجمعی حطب علی البیت الذی، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے. وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. والداخلین علی البطولۃ بیتہا والمسقطین علی، لوگ کہتے ہیں آگ نہیں لگائی گئی تھی، دھمکی دی گئی تھی. ہاں یہ کوئی قابل بخشش جرم ہے؟ ہاں دھمکی دینا، وہ کیسے جلاؤ گے؟ اس میں تو فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں، ہوا کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں والداخلین علی البطولۃ بیتہا، بی بی کی اجازت کے بغیر یہ بلوائی گھر کے اندر داخل ہوئے. والمسقطین لہا اعز جنینی، اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا. اور کیا ظلم و ستم ہوا. والقائدین امامہم بنجادہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے. وَالطُّهْرُ تَدْعُو خَلْفَهُمْ بِرَنِينِ، ارباب معرفت ہیں، آپ کو پتہ ہے علی کو اس وقت لے جایا گیا جب دروازے کی وجہ سے بیوی کے دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے. مگر میرے اور آپ کی آقازادی اپنے دونوں پہلوؤں کا درد بھول جاتی ہیں، پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور پکار کے کہتی ہیں قلبنا ابنی، میرے امام کو علی کو رہا کر دو، اولا اکشف للدعاء راسی، ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی. واشکو للہ شجونی، خدا کی بارگاہ میں گلہ کروں گی، شکوہ کروں گی. ما کان ناقۃ صالح و فصیلھا، یاد رکھو مسلمانوں میرا مقام کوئی ناقہ صالح سے کم نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا. یہ سننا تھا. امیر المؤمنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں ادرک ابنت محمد، یہ محمد کی بیٹی کی خبر لو، یہ باپ کی قبر تک نہ پہنچنے پائے. خدا کی قسم اگر بابا کی قبر تک پہنچتی ہیں اور بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بد دعا کرتی ہے، ابھی ان پر عذاب نازل ہوگا، ابھی عذاب نازل ہوگا. عزادارو سلمان آگے بڑھے اور عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو. سلمان کہتے ہیں میں عینی گواہ ہوں،
بی بی نے کوئی بد دعا نہیں کی، سر کے بال بھی نہیں کھولے۔ میں دیکھ رہا تھا بی بی کی زبان پر بالوں کا نام آیا، میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا وہ بنیادوں کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ بس عزادارو ایک جملہ عرض کرنے دیں، یہ مدینہ کی مسجد النبی کی دیواریں کتنی حساس تھی، ماں نے تو صرف بالوں کا نام لیا تھا۔ اے ہماری جان نثار، اسی ماں کی عفت ماں بیٹیوں پر سید سجاد نے دربار یزید میں مصائب پڑھے۔ انا ابن المقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم ستم سے شہید کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا شہید کیا گیا۔ آگے ایک جملہ ہے، میں پڑھا کرتا تھا کتابوں میں، سنا بھی کرتا تھا اہل منبر سے، اس وقت تک میں نے یہ جملہ مصائب میں نہیں سنایا جب تک سجاد کا خطبہ اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پش سے ذبح کیا گیا، اور آخر میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو نوک ثنا پر بلند کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں کو عراق سے کوفہ اور شام اور ان کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنع و چادر پھیلایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگار مومنین و مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جو مومنین و مومنات مریض ہیں خصوصاً ہمارے انتہائی محنتی اور مکتب اہل بیت کی خدمت گزار مولانا غلام مرتضیٰ قاضی، اور ایک اور بچہ ہے 3 سالہ جس کو شوگر کی شکایت ہو گئی ہے، جو مومنین و مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صوبتوں میں ہیں، بہت سے جوان ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کے موت و حیات کا بھی پتہ نہیں ہے، خدایا جہاں بھی ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ جن مومنین کے تعاون سے ان مجالس سے عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے باواد بلند صلوات۔